عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب بتائیے گا، بنگلہ دیش کی جنگی جرائم کی عدالت نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، یہ کیونکہ جو افغانستان کی بنگلہ دیش کی جو سچویشن ہے یہ ہمارے سامنے تھی، جس میں ایک اپرائزنگ ہوئی، اور وہ اپرائزنگ جو تھی وہ ظاہر ہے جاب لیسنس کی وجہ سے تھی، ینگسٹرز کے اندر تھی، اور جو وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر تھی، پھر جو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہے اس کے اوپر تھی، پھر جس طریقے سے حسینہ واجد شیخ حسینہ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی تھی اپوزیشن کو، اس کے اوپر تھی، اور پھر جو ریلیجس سیگمنٹ تھا، اور ایک کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک ہسٹوریکل ایفیلیشن بھی تھی، تو وہ ان سارے سیگمنٹس کو جس طریقے سے سپریس کیا گیا، کیونکہ وہ ایک آٹوکریٹ بن چکی تھیں، ایک ڈیماگوگ بن چکی تھیں، اور وہ ایکسٹریم پاور پہ بلیو کر رہی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ جو بھی ڈسینٹ کی وائس ہے وہ اس کو نہ صرف دبا سکتی ہیں بلکہ کسی بھی طریقے سے دبا سکتی ہیں۔ تو جب انہوں نے کوشش کی، اس کو دبانے کی کوشش کی، اپرائزنگ زیادہ ہو گئی، اس کے ساتھ اکنامک ریزنز بھی تھیں، پولیٹیکل ریزنز بھی تھیں، اور وہ جو وہاں پہ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جو فسادات ہوئے، اور جو جس طریقے سے پولیٹیکل موب کو فائرنگ کی گئی، ان کو سپریس کیا گیا، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی، اور اب اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے جس میں ان کو مجرم قرار دے کے سزا دی۔ عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فیصلہ حسینہ واجد کے خلاف آتا ہے تو یہ بنگلہ دیش کی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بنگلہ دیش کی جو پالیٹکس ہے جی وہ اٹ از ٹیکنگ اے نیو ڈائریکشن، کیونکہ بنگلہ دیش کی جو آپ کہہ لیجیے 71 کے فوراً بعد سے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی اگارتلا کے ٹائم سے اگر آپ دیکھیں تو انڈین انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اور ایون جو پولیٹیکل اسفیئر تھا اس میں بھی اس کو اس جو اسپیس تھی وہ انڈین انفلوئنس نے قابو کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب یہ ریئلائزیشن ہوئی لوگوں کو کہ ہم اس وقت بھی استعمال ہوئے ایک دشمن کے ہاتھوں، اور اب جو ہے اٹ از نو مور، اب ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایز اے ریشنل اسٹیٹ، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، جو بنگلہ دیش کا ایک نیا جو اس کی ایک نئی جنریشن جو ہے، جو کہ پڑھی لکھی جنریشن، جو کہ آئی ٹی بیسڈ ہے، جو کہ انٹرپرینورز ہیں، جو کہ انوویشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور بہت ایکسپورٹس اور ان ساری چیزوں سے اور بزنس چین کے ساتھ لنک ہیں، تو آئی تھنک وہ جو اپرائزنگ تھی، وہ جو ایک پولیٹیکل چینج تھی، وہ جو سپریشن کا پالیٹکس تھی حسینہ واجد کی، شاید وہ اس کو جج نہیں کر سکتی، اور وہ اس وجہ سے انہوں نے جب سپریس کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر جو آپ نے دیکھا کہ جو نیا سسٹم آج کوئی گورنر کا ہے، جس میں اب جلد ہی الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں آ جائے گی، لیکن بنگلہ دیش نے ایک نئی ڈائریکشن لے لی ہے۔ بنگلہ دیش نے جو اپنے الائنسز ہیں وہ ریجنلی بھی اپنے آپ کو ری الائن کر لیا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ری الائن کر لیا، اور سب سے بڑی بات کہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو انٹرنلی بھی دوبارہ سے ری اسیملیٹ کر لیا ہے۔ جو اپنی ڈائریکشنز تھیں، جو سپریشن کی پالیٹکس تھی، جو نفرت کی پالیٹکس تھی، اب آئی تھنک میرے خیال میں بنگلہ دیش اس سے آگے نکل گیا۔ اور اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو نئی حکومت آئے گی وہ بنگلہ دیش کی یوتھ کے لیے کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ جو پراپرلی نئی حکومت آئے گی اس میں جو بہت سارا سیگمنٹ وہ یوتھ کا ہوگا، اور کیونکہ بنگلہ دیش کی جو ایک جو اس کے 62 ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے اندر اس وقت جو ڈیموگرافک بلج ہے وہ بہت بڑا ایک بلج ہے، اور وہ ادھر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا ایشو سب سے بڑا نوکریاں تھا، ان کا ایشو سب سے بڑا روزگار تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ جمپ سٹارٹ ہوگی نئی گورنمنٹ کے ساتھ، یوتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ تھرو چائنا اور تھرو نیو الائنمنٹ جو بنگلہ دیش کی ہو رہی ہے اس کے تھرو آئی تھنک یہ اسٹارٹ ہو۔ اور یہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو براہ راست میں نشر کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے انشور کرتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ لائیو آ رہی ہے تو جی ٹرانسپیرنسی کو شو کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے سگنلنگ ہے، یہ ایک میسج ہے جو اس وقت پوری قوم کو دیا جا رہا ہے کہ اینی بڈی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، اگر وہ اس طرح کی اپریسو ایکٹیویٹیز میں، اس طرح کی جو جن کو وہ اب ایون اینٹی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، جن کو اب وہ
ٹیررزم کے قریب تشبیہ دے رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوگا تو وہ کوئی بھی nobody is above the law. تو آئی تھنک یہ اس کو لائیو دکھانے کا مقصد بھی ایک سگنلنگ ہے, ایک میسج ہے جو نہ صرف بنگلہ دیش کے لوگوں کے اپنے لیے بلکہ جو ریجنل کنٹری اور پرٹیکولرلی انڈیا کے لیے بھی جس کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی, آئی تھنک ان کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس سچویشن کے بعد جیسے ہم نے دیکھا حسینہ واجد شی رین اوے ٹو انڈیا ایز ویل, تو بھارت کی انوالومنٹ اس سچویشن کے بعد کس طرح سے کم ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کی جو انوالومنٹ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کیونکہ جو بنگلہ دیش ہے اٹ از مرونڈ اکراس انڈیا. ان چاروں سے مطلب آپ دیکھ لیں آلموسٹ 2 سائڈوں سے تو بالکل, اور تیسری سائڈ سے بھی, اور ایک سائڈ پہ اوشن ہے, تو وہ تو گھرا ہوا ہے انڈیا کے اندر, اور اوشن بھی انڈین اوشن کے اندر ہے. تو آئی تھنک ظاہر ہے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو واٹر مینجمنٹ تھی وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اب جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو بہتر بنایا جائے گا, کیونکہ ابھی تک وہ بہت لوزلی کنٹرولڈ بارڈر تھا, اسپیشلی سلٹ کی سائڈ پہ اور ان کی جو ویسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ. تو ایک تو جو انڈیا کی انوالومنٹ اسی لیے وہاں پہ بہت تھی. ایک تو ان کی جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر تھی 71 کے بعد, جو یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر تھی, لیکن اب وہ جو لیئر ہے ان جو ڈسپنسیشن کی ٹو دوز ٹیچرز ٹو دوز پروفیسرز, اور وہ جو ایک ہندو سیگمنٹ تھا اب وہ بہت ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اب جب ان کو ان کو دے ہیو دی فیلنگ آلسو, اسی لیے وہ مائگریٹ کر کے اب انڈیا جا رہے ہیں جو کہ وائٹ کالر ہندوز تھے. تو یہ ایک چینج ہے جو اندر سوسائٹی کے اندر ہی آ رہی ہے, ان کو جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ بارڈر کنٹرولز کے ساتھ اور یہ جو ایک پولیٹیکل چینج کے ساتھ آئی تھنک جو ڈپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر, جب وہ کم ہوگی تو انڈیا کی انٹرفیرنس بھی کم ہو جائے گی. اور اب اسی طریقے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی جو ڈپینڈنس ہے, بنگلہ دیش اپنی ڈپینڈنس یا الائنمنٹ اسی لیے چائنا کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ کر رہا ہے, مائنس انڈیا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.